اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ولکل وجہۃ هو مولیھا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کعبہ بنتا ہی ہے اس طرف ریاض، رخ جدھر وہ موڑ دیتے ہیں۔ کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ اللہ اکبر۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک خاص سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے۔ اس کی شرح کے اندر علامہ شہاب الدین محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر اس کی تفسیر کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ ہر اللہ رب العزت نے ہر شے کے قبلے کا تعین فرمایا ہے، ہر شے، اور اپنے قبلے کا تعین ذات مصطفیٰ کو قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں فقبلۃ المقربین العرش، مقربین کا قبلہ عرش ہے، والروحانیین الکرسی، روحانیین کا قبلہ کرسی ہے، والقروبین البیت المعمور، کروبین فرشتوں کا جو قبلہ وہ بیت المعمور ہے۔ اور فرمایا والانبیاء قبل کا بیت المقدس، محبوب آپ کی جلوہ گری ہونے سے پہلے انبیاء کرام کا قبلہ بیت المقدس۔ اور پھر فرمایا وَقِبْلَتُ کا الْكَعْبَةُ، میرے محبوب تیرا قبلہ کعبہ ہے، وَهِيَ قِبْلَةُ جَدِّكَ، اور یہی تیرے دادا کا قبلہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَمَّا قِبْلَةُ رُوحِكَ أَنَا، بہرحال میرے محبوب تیری روح کا قبلہ میں خود خدا ہوں، وَقِبْلَتِي أَنْتَ، اور میرا قبلہ تو ذات مصطفیٰ ہے۔ یعنی ہر شے کے قبلے کا تعین فرما دیا، اور فرما دیا کہ میرا قبلہ تو ہے۔ اور پھر دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن سے دی، فرماتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہیے، تم نگہداشت میں ہو۔ لفظی ترجمہ یہ بنے گا کہ محبوب تو ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے ہے، تو میری توجہ کا مرکز ہے، کیونکہ قبلے کا معنی ہی ہوتا ہے توجہ کا مرکز۔ سمت کو، توجہ کے مرکز کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا محبوب تو میری قبلے، تو میری سمت، میری توجہ کا مرکز، وہ تیری ذات ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے ذرا دل پہ ہاتھ رکھے کہ جب کعبے کا مالک، کعبہ بیت اللہ ہے نا، کعبہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر۔ تو جب بیت اللہ کا مالک اپنی توجہ مرکوز ذات مصطفیٰ پہ رکھے تو پھر کعبے کی توجہ کا مرکز بھی ذات مصطفیٰ ہی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ذات مصطفیٰ ہی ہوگا۔ یہ سرکار کی شان خدا کی قسم جو رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اور پھر دیکھیے کمال اس کے اوپر یہ ہو گیا، تاریخ الخمیس کے اندر سیرت حلبیہ کے حوالے سے باقاعدہ یہ صحیح سند اور متن کے ساتھ یہ روایت ہم تک پہنچی کہ وقت سحر تھا، جب سرکار کی جلوہ گری ہوئی تو بڑے بڑے عجائبات نمودار ہوئے تھے، بڑے بڑے عجائبات کو ظہور ہوا تھا۔ وقت سحر تھی، سرکار کے دادا جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ کعبے کا طواف کرتے کرتے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کعبے کے اندر حرکت شروع ہو گئی، کعبہ جھک رہا ہے، اتنا جھکا زمین بوس ہو گیا۔ پھر کہتے میں نے دیکھا یہ جھکا، پھر اٹھا، پھر جھکا، پھر اٹھا، پھر جھکا، پھر اٹھا۔ کہتے میں تصویر حیرت بن کے دیکھ رہا تھا، اللہ یہ کعبہ کہیں گر نہ پڑے یا کہیں گر کر ٹوٹ نہ پڑے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہتے میں اپنی عقل کو حیرت تصویر بنا کر کعبے کی طرف دیکھ رہا تھا اور رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا تھا، الہ العالمین بتا یہ ماجرا کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے فنودیہ من استار الکعبہ، اتنے میں کعبے کے پردوں سے ندا آئی، اے عبد المطلب تعجب نہ کر، حیران نہ ہو، میں کعبہ ہوں کعبہ، ساری دنیا مجھے سجدہ کرتی ہے۔ آج میرا کعبہ محمد مصطفیٰ پیدا ہو گیا، ساری دنیا مجھے سجدہ کرتی
آتی ہے میں اپنے کعبہ مصطفیٰ کو سجدہ کر رہا ہوں. جبھی تو بریلی کا تاجدار پکار اٹھا, ارے دل کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی لطافت کے لاکھوں سلام, پتلی پتلی گلے قدس کی پتلیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. توجہ کا مرکز. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. کعبے کا کعبہ, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ہاں 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 ہاں, کس کا؟ کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ اعلیٰ حضرت کا کشف ہے, غور سے سن تو رضا. اب ہمیں تو آواز نہیں آئی, اعلیٰ حضرت کو آئی تھی, کیونکہ میرے امام کا کلام واہیات نہیں, اعلیٰ حضرت کا کلام کوئی تصورات میں مبنی نہیں, بلکہ عین قرآن, حدیث, اقوال علماء, صوفیاء, پیشواؤں کا اپنا وہ مطلب کہ یہاں جس کا معنی قرآن سے نکلتا ہو, یہ مصطفیٰ کی حدیث سے نکلتا ہو. علماء نے لکھا یہ کشف اعلیٰ حضرت ہے, اس کو ماننا پڑے گا. میرے امام کو صدا آئی ہو گئی, جبھی تو آپ نے فرمایا اے سننے والوں ایسے نہیں کہہ رہا, بلکہ غور سے سن تو رضا, یہ کعبے سے آتی ہے صدا کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. آنکھوں سے دیکھو. کبھی آپ نے غور کی ہے کعبے کو دیکھ کے کعبے کی آنکھیں جس طرف ہیں وہی گنبد خضرا کی طرف جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب وہی جب ہم کہتے ہیں نا کہ حضور کعبے کے کعبے ہیں, تو پھر اعتراض شروع ہو جاتے ہیں. اعتراض یہ ہوا کہ ساری زندگی تو سرکار کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے, اور حضور کی شدید خواہش کے باوجود کعبے کو قبلہ بنایا گیا. ایسے ہی جب سرکار نماز پڑھ رہے تھے تو معترضین جو دورہ حاضر کے منافقین ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سرکار کعبے کے کعبے کیسے ہو سکتے ہیں, یہ تو بڑی تعجبانہ آپ نے بات کر دی ہے. ساری زندگی کعبے کو سجدے کیے, اور پھر آپ کی شدید خواہش پر کعبے کو قبلہ بنا دیا گیا. اب ظہر کی نماز میں بار بار آسمان کی طرف نگاہ فرما رہے تھے, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, جبھی تو آیت اتری کہ محبوب جدھر تیرا رخ پھرتا ہے, جہاں تیری رضامندی ہے, اسی کو ہم کعبہ بنا دیتے ہیں. یہ اعتراض کر دیا. تو کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے. دوسرا معنی, یہ علمی بات ہے, بڑے غور سے سنیے گا, یہ خاص طور پر جو اسٹوڈنٹ یہاں طلبہ کرام بیٹھے ہیں, کہتے ہیں کعبہ مسجود علیہ ہے, میننگ جس کی طرف سجدہ کیا جائے. سجدہ, حضور تو ساجد ہیں. کہتے ہیں ساجد مسجود علیہ سے کبھی افضل نہیں ہوتا, کعبہ مصطفیٰ سے افضل ہے, حضور افضل نہیں ہے معاذ اللہ. اس پہ دلیل کیا دیتے ہیں, کہتے ہیں جیسے آدم علیہ السلام مسجود علیہ تھے, آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا, اور فرشتے ساجدین تھے, لہذا آدم علیہ السلام کا مقام فرشتوں سے بڑھ گیا. حضور نے تو طواف بھی کیا, نوافل بھی پڑھے, ارد گرد چکر لگاتے تھے, کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو کعبہ مصطفیٰ کا بھی ہے جیسے کل عالمین کا ہے. یہ کون سی بات تم نے گھر تھی کہ کعبے کا کعبہ ذات مصطفیٰ ہے. اعتراض سمجھ گئے. میں نے کہا اتنا لمبا اعتراض, ہمارا جواب ایک لفظ کا ہے, سبحان اللہ کا ذرا. اتنا لمبا اعتراض, اور جواب اتنا سا دیا. اعلیٰ حضرت کو بیان کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے, بیان کر گئے نا کہ کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, اس آیت کو اپنے پیش نظر رکھے. اعلیٰ حضرت کو جواب دینے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی. اب دیکھیے ذرا کمال ہو گیا. ہم نے کہا تو ذات مصطفیٰ کی بات کرتا ہے. تمام متقدمین مؤخرین, قاضی امام مالک, قاضی ایاز نے شفا شریف کے اندر اس کی شرح کے اندر امام خفاجی نے لکھا, سب نے یہ بات کی کہ جو مٹی مصطفیٰ کے جسد عطر کے بوسے لے رہی ہے, جو جسم عطر سے مس ہے, خالی اس مٹی کا مقام یہ ہے, وہ مٹی جو مصطفیٰ کے قدموں کے بوسے لے رہی ہے, جسد عطر کے ساتھ ملی ہوئی ہے. ارے وہ مٹی بھی کعبے سے افضل, بیت المعمور سے افضل, لوح قلم سے افضل, کرسی سے افضل, بلکہ رب کے عرش سے بھی افضل قرار دی گیا اس کو. کہا تو ذات کی بات کرتا ہے, جو مٹی مصطفیٰ کے بوسے لے رہی ہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے. سبحان اللہ کہیے ذرا. اور کہاں سے افضل ہے؟ اللہ کے عرش سے افضل ہے. ذات مصطفیٰ کی تو بات بہت ورا الورا رہ گئی. اور پھر کمال دیکھیے اس کے اوپر, فرمایا اب مانا کیا بات ہے
کعبہ حضور کا امتی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کل کائنات کے ذرے ذرے کے رسول ہیں، ہے نا؟ ارسلت الی الخلق کافہ، حدیث پاک حضور نے فرمایا مجھے ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، وہ کعبہ مصطفیٰ کا امتی ہے۔ کیا ہے مصطفیٰ کا؟ اور ٹھنڈے اونچا بولو، کیا ہے کعبہ مصطفیٰ کا؟ امتی ہے۔ امتی کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ امتی ہے کیوں کہ مصطفیٰ پوری کائنات کے ذرے ذرے کے رسول ہیں، تو کعبہ بھی تو مخلوق ہے، کعبہ بھی تو حادث ہے، کعبہ بھی تو مخلوق ہے، مصطفیٰ تو اس کے بھی رسول ہیں۔ یہاں تک کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل طینتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سرۃ الارض بمکۃ الکعبۃ، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سرکار کی جو مٹی لی گئی جب حضور پیدا ہوئے تھے تو وہ زمین کی ناف سے لی گئی تھی۔ زمین کی ناف کون ہے؟ کہتے ہیں عین کعبہ، سبحان اللہ کہیے۔ کعبے سے ناف دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں پوری زمین سلطنت آباد ہے، بیچ میں کعبہ ہے، اس بیچ کے اندر سے مصطفیٰ کی مٹی لی کے خمیرہ تیار کیا گیا تھا، اور فرماتے ہیں اسی وجہ سے وہیں پر زمین کو بچھا دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں جو کعبے کی عزت و تکریم کی جاتی ہے وہ اس خمیر مصطفیٰ کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اس خمیرے کیوں؟ وہیں پر تو زمین کو بچھا دیا گیا۔ آج جو زمین بچھی ہوئی ہے یہ سرکار کی خمیر ہی کا صدقہ ہے، اور دلیل اس کے اوپر عبداللہ ابن عباس صحابی رسول دے رہے ہیں، کہہ رہی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ان کو اپنی طرف بلایا اور خطاب کیا، فرمایا اتیا طوعا او کرہا، آؤ آؤ ہماری بارگاہ میں مجبور ہو کر یا خوش ہو کر۔ تو کہتے ہیں زمین کی ناف میں عین کعبہ کی ناف سے زمین نے بولا، اور پھر اس کے بالمقابل آسمان سے آواز آئی، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، خوشی خوشی ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ زمین کی ناف سے عین کعبہ کی مٹی جہاں مصطفیٰ کا خمیرہ بنا تھا، زمین پر ارے عالم ارواح کے اندر بھی جب رب نے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب سے پہلے بلا، ہاں کیوں نہیں کہنے والے بھی ادھر بھی ذات مصطفیٰ تھی۔ جب زمین بن گئی، فرش سج گیا، کعبہ بن گیا، زمین و آسمان کا قیام ہو گیا، تب بھی جب رب نے پوچھا تو جواب دینے والی ذات بھی سب سے پہلی حبیب خدا کی تھی۔ عالم ارواح کے اندر بھی مصطفیٰ بولے، کہو نا سبحان اللہ، یا فرش والے بھی مصطفیٰ بولے، فرمایا وہ بولے تو سب نے تصدیق کر لی، سبحان اللہ کہی ذرا۔ عالم ارواح کے اندر بھی تصدیق کر کے آئے، فرش پر بھی تصدیق کی، تو یہ تو خمیر مصطفیٰ کی برکت سے کعبہ تو مصطفیٰ کا خادم ہوا کہ مصطفیٰ کی وجہ سے آج کعبہ پہچانا گیا، مصطفیٰ کی وجہ سے کعبے کو قوت ملی، کعبے کو بیت اللہ کہا جانے لگا۔ مصطفیٰ نہ ہوتے نہ کعبہ ہوتا، جبھی تو بریلی کا تاجدار پکار اٹھا، ارے ہوتے کہاں کعبہ، ہوتے کہاں، ہوتے کہاں خلیلو، ہوتے کہاں خلیل و بناؤ، کعبہ و منا، لو لاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ ارے حضور آپ نہ ہوتے یہ کعبہ کہاں ہوتا؟ یہ خلیل علیہ السلام نے جو بنا گاڑی ہے یہ کیسے ہوتی؟ کچھ نہ ہوتا، حضور ہیں تو کعبہ ہے، اور کہو سبحان اللہ۔ اب ایک اور معنی کہا کعبہ تو پھیلی ہے، تو ہی نہیں کر رماز اللہ۔ یہ نسبت مصطفیٰ دیکھو، مقام مصطفیٰ دیکھو کیسا، ہر چیز کی اصل ذات مصطفیٰ ہے، باقی سب تو پھیلی ہیں۔ معنی اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، ان معنوں میں تو پھیلی ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے دو جہان ہے۔ حضور آپ ہیں تو سب ہیں، آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کعبہ تو پھیلی ہے، تو کعبہ تو خادم ہے، مصطفیٰ مخدوم ہے، خادم مخدوم سے کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ اور پھر آخری دلیل اس کے اوپر، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہتے ہیں کیا بات ہے۔ اچھا یہ جو مانا کہ مکہ افضل ہے، مدینہ افضل نہیں زیادہ، علماء بیٹھے اس کے اندر بھی اختلاف ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل تھے مدینہ افضل ہے مکے سے، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل تھے کہ مدینہ افضل ہے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مکہ افضل ہے، چونکہ اختلافی مسئلہ ہے یہ۔ چلو مکہ افضل رہا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا روزہ اس سے مستثنا ہے، اسے کیا ہے؟ اونچا بولو کیا ہے؟ مستثنا ہے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس کا خمیر جہاں سے لیا گیا وہیں دفن ہوگا،
ہوا سوال تو سرکار کا خمیر کہاں سے لیا ہے؟ مکے سے، دفن کہاں؟ مدینہ شریف کے اندر۔ اب پہلے اس کا جواب سنو، اس کے بعد پھر آپ سبحان اللہ کہیے گا۔ ایک جواب جو دیا محققین فرماتے ہیں، ایک تو جواب یہ ہے کہ اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دفن مکے میں کیا جاتا تو لوگ سرکار کی تکریم و تعظیم مکے کی وجہ سے کرتے۔ یہی بات ہے کہ سرکار کا جو ولادت ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، رمضان کے مہینے میں نہ ہوئی، اور پیر کے دن ہوئی، جمعے کے دن نہ ہوئی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مصطفیٰ کی تعظیم رمضان کی وجہ سے کی جائے، مصطفیٰ کی تعظیم اس دن کی افضلیت کی وجہ سے کی جائے۔ نانا، سب سے پہلے سید الایام، یہ دنوں کا سردار جمعہ ملا بھی مصطفیٰ کو ہے۔ فرمایا ہے کائنات والو، ہم نے اپنے نبی کو کعبے میں اس لیے دفن نہ کیا تاکہ تم یہ نہ کہنا کہ کعبے کی وجہ سے ذات مصطفیٰ کا مقام بڑھ گیا۔ فرمایا رمضان میں وفات نہ دی، جمعے میں وفات نہ دی، کہیں یہ نہ کہنا کہ رمضان کی وجہ سے مقام ملا، جمعے کی وجہ سے مقام ملا۔ فرمایا نانا، بلکہ بات یہ ہے کہ کعبے کو مقام بھی مصطفیٰ کی وجہ سے ملا، رمضان کو رتبہ بھی مصطفیٰ کی وجہ سے ملا، اور جمعے کا سید الایام کا تمغہ بھی ذات مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے۔ کہتے ایک تو یہ وجہ ہے، ایک تو اونچا بولو ٹھنڈے پڑ گئے، ایک یہ وجہ ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب طوفان نوح آیا تھا تو سرکار کا خمیرہ وہاں سے تشریف لے آیا اور کہاں پہنچا؟ مدینہ شریف کے اندر۔ سبحان اللہ کہیے، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ کیا ہے؟ حضور، اونچی بات سے، اصل کیا ہے؟ حضور، انہی کو جانا، انہی کو مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ سرکار کی ذات ہے۔ کعبہ تو پھیلی ہے مصطفیٰ کا، کعبہ امتی ہے، حضور کعبے کے بھی والی ہیں، کعبے کو بسانے والی ذات مصطفیٰ کی۔ جو سرکار کے چچا عبد المطلب نے ہمیں بتایا کہ جو 360 بت تھے، میں نے دیکھا کعبہ جس طرح جھک کر سلامیاں دے رہا تھا، کہتے ہیں کہ 360 بت اوندے پڑے ہوئے تھے وہاں پہ، اور میرا امام بولا نا یہاں پہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا۔ یہ مجرا میننگ سلامی، مجرا میننگ، اس لفظ کے اوپر بھی معاذ اللہ ینگ جنریشن کا ذہن خراب کیا ہے۔ دیکھو اعلیٰ حضرت نے مجرا لکھا، میں نے کہا اب تیرے علم کی کمی ہے، کیا کریں؟ تو اپنے علم کا علاج کروا۔ کیا فرمایا؟ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، وہ تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، بخاری شریف کے اندر حضور فرماتے ہیں رب نے رعب کے ذریعے میری مدد کی ہے 1 مہینے کی مسافت پر۔ کتنی بھائی؟ 1 مہینے، یعنی میرا دشمن اگر 1 مہینے کی مسافت پر بیٹھا ہو اور وہاں میرا نام لیا جائے، میں یہاں مدینے میں ہوں تو کب کبھی اس پہ وہاں 1 مہینے کے مسافت پہ بیٹھے طاری ہو جاتی ہے۔ یہ رعب ہے، یہ رعب مصطفیٰ کا، یعنی 1 ماہ پر، 1 ماہ کے فاصلے پر دشمن مصطفیٰ پہ کب کبھی طاری ہو، جسم لرزاندہ ہو جائے، تو مجھے بتاؤ جہاں خود وہ جلوہ گر ہو رہے ہیں وہاں ناپاکی پلیدی کیسے رہ سکتی ہے؟ ارے جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ ہے اعلیٰ حضرت کا کلام، خدا کی قسم، کلام الایمان امام الکلام۔ لو بھی یہ بات ختم ہوگی، ایک بات اعلیٰ حضرت کے علم کے حوالے سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ اب دیکھیے علماء بھی بیٹھے ہیں، طلبہ بھی بیٹھے ہیں۔ ہمارے فقہ کی جو مشہور کتاب ہے پہلی، اس کا کیا نام ہے؟ تنویر الابصار۔ کیا نام ہے بولو؟ فقہ حنفی کی، جس کے مصنف ہے علامہ محمد بن عبداللہ عزی تمرتاشی۔ اس کی جو شرح لکھی گئی اس کا کیا نام ہے؟ رد المختار۔ کیا نام ہے بھائی؟ یا اس کی شرح در مختار، جس کے مصنف ہے محمد بن علی حسکفی دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پھر اس کی شرح لکھی گئی رد المختار، جس کو فتاوی شامی کہا جاتا ہے۔ اس کے مصنف محمد بن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پھر اس کی چوتھی شرح جو لکھی گئی وہ امام و عشق محبت، امام احمد رضا، ہمارے رضا، سبحان اللہ کہیے، رب کی رضا، مصطفیٰ کی رضا، ہمارے رضا، احمد رضا، سبحان اللہ۔ اس معنی پہ غور کرو، معنی کی باریکی کو سمجھو۔ کیا نام لکھا ہے؟ جد الممتار۔
اعلیٰ حضرت سے سینکڑوں سال پہلے تنویر الابصار لکھی جا چکی. ایک مسئلہ آ گیا، قرآن افضل یا مصطفیٰ کی ذات افضل؟ سبحان اللہ کہیے ذرا. بڑا دلچسپ معلومات. قرآن افضل یا مصطفیٰ کی ذات افضل؟ ابھی جیسے ہم نے اس کو ثابت کیا کہ مصطفیٰ کعبے سے افضل ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. مسئلہ چھڑ پڑا تو صاحب تنویر الابصار نے کہا لا اجد شیئا فی هذه المسألة السکوت لازم. کہا کہ بابا ہم اس مسئلے میں کچھ نہیں پاتے، کیا جواب دیں؟ وہ کلام الہی، یہ ذات مصطفیٰ، ہم کس کو افضل کس کو مفضول کہیں؟ ہمارے پاس کوئی اصول نہیں، لہذا خاموشی اختیار کرنا لازم ہے. جب اس کی شرح لکھی گئی در مختار تو علامہ حسکفی دمشقی بھی یہی جملہ لکھ کر چپ ہو گئے. پھر جب فتاوی شامی لکھا گیا، علامہ شامی نے بھی یہی کلمات لکھے اور چپ ہو گئے. جب زمانہ آیا اعلیٰ حضرت کا، کہو سبحان اللہ، امام عشق و محبت کا زمانہ آیا، میرے امام کو جواب دینے میں کوئی دقت نہ آئی، ایک لمحہ بھی نہ لگا. اعلیٰ حضرت نے قدم اٹھایا جیسا کہ وہاں مکے میں اٹھا کر 8 گھنٹے کے اندر 340 صفحات 27 ذی الحجۃ الحرام عصر کے وقت تک الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ لکھ کر دنیا نجدیت کا منہ بند کر دیا، اور ایسی معرکۃ العراق کتاب کو لکھی کہ جب شریف المکہ کے پاس اس کتاب کو پیش کیا گیا، ایک ایک سطر کو پڑھتے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ. منافقین زمانہ وہی موجود تھے، ان کو دیکھ کے کہا اللہ یوتی وہاؤلا یمنعون. بے ایمانو کیا بکتے ہو کہ بریلی کا تاجدار شرک کرتا ہے، رسول اللہ کے علم کو رب کے علم کے ساتھ ملاتا ہے؟ تم جھوٹے ہو، میں مان گیا رب اپنے محبوب کو علم عطا فرماتا ہے، تم سارے جھوٹ بکتے ہو. یہ میرے امام کا علم تھا. پھر جب شریف مکہ نے پوچھا اے امام احمد رضا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں، یہ تو بتا کہ بخار کی حالت مقام ابراہیم کی جگہ 8 گھنٹے کے اندر اتنی ضخیم کتاب 300 صفحے، نہ 70 کا فرق، نہ زبر کا فرق، نہ زیر کا فرق، نہ کوئی حوالے کا فرق، نہ کوئی لائبریری، نہ کوئی علماء کی ٹیم، یہ علم کہاں سے آیا، کہاں سے ملا؟ تو پھر کیا بولا امام احمد رضا؟ کہا شریف مکہ بات یہ ہے کہ جس وقت میں بیٹھا تھا مقام ابراہیم میں، پھر اس کا جواب کس نے دیا؟ میرے پیر و مرشد کے مرشد مولانا سعد المدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کو لکھا. فرمایا اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے شریف مکہ بات یہ ہے جب میں لکھ رہا تھا بیٹھ کر تو اس طرف سے رسول اللہ لکھوا رہے تھے، ادھر سے غوث اعظم لکھوا رہے تھے، زبان دو آقاؤں کی چل رہی تھی، قلم احمد رضا کا چل رہا تھا. ارے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں، کیسے آقا کا بندہ ہوں، ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. بول بالے میری سرکار. ارے اگر خطیب بھول جائے تو آپ تو بول دیا کرو اللہ کے بندو. اللہ آپ کے منہ کو سلامت رکھے. یہ ہوتا رہتا ہے سبقت لسانی، یہ بھول چوک کیونکہ نسیان ہے نا امت مسلمہ میں، انبیاء میں نہیں ہے. اگر کہیں بھولے ہیں تو وہ کس لیے؟ حکمت کی وجہ سے. جیسے سرکار نماز میں بھول جاتے تھے تو اس کے اندر بھی معاذ اللہ جنہوں نے یہ دلیل پکڑی کہ حضور ہماری طرح ہیں، وہ معاذ اللہ کہتے دیکھو وہ تو نماز میں بھول جاتے ہیں، نبی کیسے بولتا ہے؟ میں نے کہا ترجمہ صحیح کر. حضور نے فرمایا جس طرح تم بھولتے ہو مجھے بھی بھلا دیا جاتا ہے. بھلا دیا جانا اور ہے، بھول جانا اور ہے. یہ حکمت کی وجہ سے ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا علم دیکھیے سبحان اللہ، بات کہاں سے کہاں نکل گئی. آؤ اسی طرف جواب دیا اعلیٰ حضرت نے، خاموشی اختیار نہیں کی. کہو ذرا سبحان اللہ. ایک لمحہ بھی نہیں لگایا، قلم اٹھا کے اعلیٰ حضرت لکھا ولیکن انی عاجز ببرکاتی خدمتی کلماتکم. اٹھا جد ممتاز فرمایا تم حضرات کے پاکیزہ بابرکت کلمات کی وجہ سے رضا اس کا جواب آ چکا ہے، مجھے پتہ اس کا جواب کیا ہے. فرمایا اگر قرآن کو اسی صفت ازلی پہ لو کہ جیسے وہ لوح محفوظ پہ تھا تو وہ قرآن رب کا کلام ہے. رب ازلی ابدی، قرآن ازلی ابدی، رب قدیم، وہ قرآن قدیم، تو مصطفیٰ سے وہ قرآن افضل. اور اگر اس قرآن کو لو کہ جو اب عرش معلیٰ سے آسمان دنیا پہ آیا، پھر ہمارے ہاتھوں میں آیا، جس کو چھاپنے والے ہم، لکھنے والے ہم، بائنڈنگ کرنے والے ہم، جلدوں میں لگانے والے ہم، تو اس قرآن کی ذات مصطفیٰ کی ذات افضل والا ہے، مصطفیٰ کی ذات افضل والا ہے. کوئی اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مدہ ہے حضور. جب بھی تو کہا اس کے 2 معنی لے لو، صاحب قرآن یا رب کی ذات لے لو، یہ مصطفیٰ کی ذات لے لو، معنی پھر بھی درست ہے. اے رضا خود صاحب قرآن ہے،
مدہ ہے حضور، تو اس سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کے ہے؟ کچھ بھی لے لو، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کا علم کہ پہلے تو یہ مسئلہ ہمیں بتایا کہ کعبے کا کعبہ ذات مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ کہیے، اور پھر فرمایا کہ جو دنیا کے اندر قرآن ہمارے پاس موجود ہے اس سے بھی افضل مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ایک مسئلہ، آئیے پہلے ایک دو حدیثیں میں بیان کر دوں تاکہ میلاد کے حوالے سے آپ کا بھی دل خوش ہو جائے، جہاں سستی چھائی ہے وہاں پر ہریالی آ جائے۔ یہ جو خشکی یہ صحیح نہیں ہوتی، جہاں سرکار کا ذکر ہو نا تو علماء بیٹھے ہیں، بخاری شریف کے اندر راوی ابو ہریرہ ہیں، فرشتے ایسی محافل کو ڈھونڈتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور پھر رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو، کیا ہو رہا تھا؟ وہ بتاتے ہیں اللہ تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا۔ اللہ ان کو فرماتا ہے کہ پھر گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کی بخشی فرما دی، جو انہوں نے مانگا سب کو عطا کر دیا ہے۔ یہ باقاعدہ بخاری شریف کے اندر ہے، الدر المنظم کے اندر، جس کی تقریر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے لکھی۔ اور جو لوگ آج سرکار کے میلاد کو نہیں مانتے انہوں نے باقاعدہ اس کتاب کے اوپر تقریزیں لکھی ہیں، اس کے اندر سرکار کے میلاد کو کیسے ثابت کیا گیا۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے مجمع میں کھڑے تھے اور حضور کا میلاد پڑھ رہے تھے، فَيَسْتَبْشِرُونَ وَيَحْمَدُونَ وَيَصَلُّونَ عَلَيْهِ۔ پھر صحابہ کرام جب سن رہے تھے حضور کے ولادت کے واقعات، بڑے حشاش بشاش تھے، خوشی تھی ان کے چہرے پر، خوشی اور مسرت کا ماحول تھا، اور پھر وہ کیا کر رہے تھے؟ رب کا ذکر کر رہے تھے اور مصطفیٰ پہ جھوم جھوم پر درود و سلام کی قطریں نشاور کر رہے تھے۔ میلاد کا مہینہ آتا نا تو ہمارے درود پڑھنے کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سستی چیز تو دور ہوتی ہے، قرب مصطفیٰ زیادہ ملتا ہے، کیونکہ جو نعمت میلاد مصطفیٰ کی ہے، جو سرکار کی آمد کی نعمت ہے، کائنات میں اس سے بڑھ کر اور کوئی بھی نعمت نہیں۔ روح البیان کے اندر ہے کہ لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر، کہتے ہیں جس رات مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے وہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے، سبحان اللہ کہیے۔ شب قدر میں قرآن آیا اور اس رات صاحب قرآن جلوہ گر ہوئے ہیں، اور کہو سبحان اللہ۔ انہ لقول رسول الکریم، قرآن فرماتا ہے قرآن کیا ہے؟ میرے محبوب کا قول کریم ہے۔ کیا ہے؟ میرے محبوب کا قول کریم ہے۔ آؤ پھر کیا ہے؟ صحابہ، اب جب صحابہ میلاد سن کے خوش ہو رہے تھے، سرکار پہ جھوم جھوم کر درود پڑھ رہے تھے، اتنے میں صاحب میلاد آمینہ کے لال کی جلوہ گری ہو گئی۔ سرکار نے دیکھا کہ میرے دیوانے، میرے غلام میرا میلاد سن کر خوشی سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، مجھ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، تو سرکار نے فرمایا حلت لکم شفاعتی، جاؤ تم سب کے لیے مصطفیٰ کی شفاعت حلال ہو چکی ہے۔ شفاعت کو حلال کر دیا۔ پھر اسی طرح ابو دردہ سے روایت لائے، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ فرماتے ہیں مررت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی بیت العامر الانصاری، کہتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ صحابی رسول عامر انصاری کے گھر گیا، جب میں وہاں پہ پہنچا تو پھر منظر ہی کچھ اور تھا، حضور ساتھ تھے، کہو نا سبحان اللہ، باواز بلند کہو سبحان اللہ۔ جس گدھے پہ سرکار نے سواری فرمائی اور صحابی نے اس کی گستاخی برداشت نہیں کی، جب منافقین زبانہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے جب اس گدھے نے پیشاب کیا تو اس نے اپنی ناک کے اوپر انگلی رکھی تھی اور کہا تھا کہ ہائے بدبو، تو بخاری شریف کے اندر ہے کہ صحابی رسول نے اتنا مارا اس منافق کی داڑھی کو پکڑ کر پٹھا کر زمین پر پھینکا اس کو۔ تو مجھے بتاؤ کہ جو صحابی مصطفیٰ کی سواری کی گستاخی برداشت نہ کرے، آئے ہائے، تو جس ابو بکر صدیق نے کندھوں پہ بٹھا کر 11 میل چل کے ہجرت کروائی ہے، تو مجھے بتاؤ ابو بکر صدیق کے سینے نے کتنا مصطفیٰ کے قدموں کو چوما ہوگا، تو پھر ابو بکر کا مقام کتنا اعلیٰ ہو گیا ہوگا، سبحان اللہ کہیے ذرا۔ 3 دن 3 رات غار ثور میں ابو بکر تھے اور مصطفیٰ تھے، بیچ میں کوئی نہیں تھا۔ 3 دن حضور اپنے مرید خاص میں توجہ فرماتے رہے تھے، کیا سے کیا بنایا ہوگا، کیا سے کیا مقام دیا ہوگا، یہ تو دینے والا جانے اور لینے والا جانے۔ کیا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ابو دردہ کہتے ہم گئے، حضور ساتھ ہے، ہم تو صحابی رسول کے پاس گئے، وہاں ماحول ہی کچھ اور تھا۔ کیا ماحول تھا؟ کان یعلم وقاع ولادتی علیہ السلام لابناء وعشیرتہ، کہتے وہاں گئے تو حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے بچوں کو بٹھا کر، پورے خاندان والوں کو بٹھا کر مصطفیٰ کا میلاد پڑھ رہے تھے، اور پھر کہتے قربان جاؤ
وہ دن بھی پیر کا دن آ گیا. میلاد پڑھتے پڑھتے عجائبات کو بیان کرتے کرتے رکے, کہا ٹھہرو ٹھہرو, رکو رکو, ھذا اليوم, ارے یہ وہی دن ہے جس میں آمنہ کا لال جلوہ گر ہوا تھا. مصطفیٰ آ گئے. سبحان اللہ کہی ذرا. جب کہا نا ھذا اليوم, یہی دن, اس تکرار میں تھے. آمد مصطفیٰ آئی. جب سرکار نے دیکھا کہ غلامی مصطفیٰ کے اوپر, اب غلامی مصطفیٰ کے اوپر ایک وفادار غلام ایسا ہے کہ گھر میں بیٹھ کر چند لوگوں کو لے کر, خاندان والوں کو لے کر میرا میلاد پڑھ رہا ہے, میری ولادت کا واقعہ بیان کر رہا ہے. یہ دلہ کے ہاتھ اٹھائے, اللہم ان اللہ فتح لک ابواب الرحمتی, اے اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. لفظی ترجمہ یہ ہوگا, اللہ نے تیرے لیے رحمت کے سارے دروازوں کو کھول دیا ہے. والملائکۃ کلھم یستغفرون لک, فرمایا عامر انصاری میں دیکھ رہا ہوں تو گھر میں بیٹھ کر میلاد پڑھ رہا ہے, آسمان کے سارے فرشتے تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں. یہ ملتا ہے میلاد کرنے والوں کو. آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. ارے جہاں گناہ ہو وہاں بلائیں اترتی ہیں, اور جہاں ذکر حبیب خدا ہو وہاں رحمتوں کے نزول ہوا کرتے ہیں. ابھی بات نہیں ختم ہوئی. یہ بات کر کے قیامت تک آنے والوں کو مصطفیٰ نے دعا سے نوازا. اے میلادیو, گج بج کے آمد مصطفیٰ کرو, گج بج کے نعرے لگاؤ, گج بج کے جلوسوں میں شرکت کرو, گج بج کے مصطفیٰ کی محفلوں کو آباد کرو. وہ چاہے ہماری لاڈلی تحریک دعوت اسلامی کے اجتماع کی شکل میں کیوں نہ ہو, مدنی مذاکرے کی شکل میں کیوں نہ ہو, یا چاہے ہونے والا جلوس جو کہ جوہر چرنگی سے نکلے گا وہی کیوں نہ ہو, جہاں جہاں بھی عاشقوں کے ٹولے ہو وہاں ملائکے کی جماعتیں اترتی ہیں, وہاں رب کی رحمت اترتی ہیں. فرمایا اب جس نے اذا فعل فی لکا نجا نجاتا کا, اے میرے صحابی رسول, اب جس نے بھی یہ قیامت کا عمل وہ کیا کہ جس کو تو کر رہا تھا اس کو وہی ملے گا جو تیرے حصے میں اللہ پاک نے نصیب فرما دیا. جو تو نے کام کیا وہی کرے, اور کام کیا تھا مصطفیٰ کا میلاد. اذا فعل فعل کا نجا نجاتا کا. علماء بیٹھے, جو تیری طرح فعل کرے وہ تیری طرح نجات پائے گا. سبحان اللہ کہیے ذرا. کیا پائے گا؟ ہمارا ایمان رب کی رحمت اتر رہی ہے, فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے. اب تو بالکل حشاش بشاش ہو جاؤ. اور اس مہینے کے اندر جتنے ہمارے پیر صاحب خوش ہوتے ہیں, خدا کی قسم, کیا نورانی چہرہ ہے یار. تصور تو لاؤ نا حضرت.